حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. طبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. قربان محمد سرور تو جندہ نور ظہور اجالائے. قربان محمد سرور تو جندہ نور ظہور اجالائے. ان دی عرش فرش تے شاہی غیباں دیاں علماں والا اے. ان دی عرش فرش تے شاہی غیباں دیاں علماں والا اے. قربان محمد سرور تو جندہ نور ظہور اجالا اے. او شہنشاہ جہاناں دا چانن زمیاں اسماناں دا. او شہنشاہ جہاناں دا چانن زمیاں
ਜ਼ਮੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਖੁਲਕੋਂ ਖਲਕਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਥੀ ਪਾਕ ਨਿਰਾਲਾ ਏ। ਜਿਸ ਖੁਲਕੋਂ ਖਲਕਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਥੀ ਪਾਕ ਨਿਰਾਲਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਏ, ਗੈਬਾਂ ਦਿਆਂ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਏ। ਉਹ ਸਭ ਥੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉਸਦਾ ਸਾਨੀ ਏ। ਉਹ ਸਭ ਥੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉਸਦਾ ਸਾਨੀ ਏ। ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਮਲਕਾਂ ਥੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲਾ ਏ। ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਮਲਕਾਂ ਥੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਏ, ਗੈਬਾਂ ਦਿਆਂ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਏ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਏ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਏ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਏ। ਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪਾਕ ਤਾਲਾ ਏ। ਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪਾਕ ਤਾਲਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਏ, ਗੈਬਾਂ ਦਿਆਂ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਏ। ਸਭ ਨੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਮ ਕਦਮੀ ਸਿਰ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਮ ਕਦਮੀ ਸਿਰ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੀਮੂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਗ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਮੀਮੂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਗ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਏ, ਗੈਬਾਂ ਦਿਆਂ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਏ। ਜੋ ਆਕਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਆਕਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਰਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਰਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਏ, ਗੈਬਾਂ ਦਿਆਂ ਇਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਏ। ਉਹ ਨੂਰ ਹਨੀਫ ਨਿਆਰਾ ਏ, ਬੇਮਿਸਲ ਸਦਾਵਨ ਹਾਰਾ ਏ। ਉਹ ਨੂਰ ਹਨੀਫ ਨਿਆਰਾ ਏ, ਬੇਮਿਸਲ ਸਦਾਵਨ ਹਾਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਦੋ ਜਗ ਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਲੁਟਾਵਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਦੋ ਜਗ ਤੇ, ਰਹਿਮਤ
رحمت نو لٹاون والا اے قربان محمد سرور تو جندہ نور ظہور اجالا اے ان دی عرش فرشتے شاہی اے غیباں دیاں علماں والا اے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بدتحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج 14 شعبان المعظم ہے اور آنے والی رات شب براءت ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں تمام مخلوقات کے فیصلے خالق کائنات کی بارگاہ میں کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی اہم رات ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے اور اپنے بڑے مقاصد رکھتا ہے، وہ بڑے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نت نئے نئے تعمیر پانے والے محلات پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ان محلات کو بنانے والا مالک جو ہے اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے۔ آدمی ہنس رہا ہوتا ہے، خوشیوں میں محو ہوتا ہے، جبکہ اس کے لیے کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے، قبر اس کی کھودی جا چکی ہوتی ہے۔ تو آج وہ اہم رات ہے آنے والی، جس رات زندگی کے نشیب و فراز کے فیصلے طے ہونے ہیں۔ آنے والے سال میں جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے وہ اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے گا کہ کیا کیا ہونا ہے، کون جنم لے گا، پیدا ہوں گے، کس کس روح نے عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آنا ہے، اور کس کس روح نے عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف واپس جانا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، ہمارے حکم سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس رات سے مراد یا تو شب قدر ہے، جس رات قرآن کریم آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوگا، یا پھر اس سے مراد شب معراج ہے، جس رات عرش عظیم پر خدا اور مصطفیٰ نے امت محمدیہ کے لیے فیصلے کیے، یا پھر اس رات سے شب برات مراد ہے، جس رات قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف منتقل ہوا تھا۔
اور یہ وہی رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت پورے سال کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لائے، فوضع عنہ ثوبیہ، وہ معمول کا لباس جو آدمی عام حالات میں پہنے رکھتا ہے لیکن بستر استراحت پر لیٹتے ہوئے اس لباس کو اپنے جسم سے جدا کر دیتا ہے، وہ لباس اتارا، ثم لم یستتم، پھر ابھی وہ لباس پوری طرح اتارا بھی نہیں تھا، ان قام، کہ کھڑے ہو گئے، فلبسہما، اور جو چادریں اتاری تھیں وہ پھر کندھوں پر رکھ لیں، دوبارہ پہن لیا، فاخذتنی غیرۃ شدیدۃ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سخت غیرت ہوئی، کیونکہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری کسی اور کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ فخرجت اتبعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بھی نکلی، فادرکتہ بالبقیع الغرقد، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں نہیں گئے بلکہ جنت البقیع میں گئے۔ یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، اور مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، شہیدوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمانے لگے، مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ فقلت بأبی و امی انت فی حاجت ربک وانا فی حاجت الدنیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پر قربان جائے، آپ تو رب کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور میں دنیا کے خیال سے آپ کا پیچھا کر رہی ہوں۔ فانصرفت فدخلت حجرتی والی نفس عال، میں واپس آئی، اپنے حجرے میں داخل ہو گئی جبکہ میری سانس پھولی ہوئی تھی، میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ ولاحقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے ما ھذا النفس یا عائشہ، عائشہ سانس کیوں پھولی ہوئی ہے، یہ سانس تیز تیز کیوں لیا جا رہا ہے؟ فقلت بأبی و امی اتیتنی فودعت عنک ثوبیک ثم لم یستتم ان قمت فلبستہما فاخذتنی غیرۃ شدیدہ ظننت انک تأتی بعد سبع حباتی، یا رسول اللہ آپ میرے حجرہ مبارکہ میں آئے، لباس اتارنے لگے، ابھی پورا اتارا بھی نہیں تھا کہ آپ پھر کھڑے ہو گئے، لباس پہنا اور جلدی جلدی چلے گئے۔ مجھے سخت غیرت ہوئی کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس رات گزارنا چاہتے ہیں۔ حتی رأیتک بالبقیع، لیکن میں نے تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، آپ جنت البقیع میں ہیں۔ تصنع ما تصنع، اور آپ نے کیا جو کیا۔ قال، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان کنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تیرا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ بل اتانی جبرائیل علیہ السلام، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ ادھر میں لباس اتار رہا تھا، ادھر حضرت جبریل امین میرے پاس آ گئے، فقال، اور کہنے لگے ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یا رسول اللہ یہ رات شعبان معظم کی درمیانی رات ہے، 15ویں رات ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ،
یا رسول اللہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں میں سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق انہیں آزاد کرتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے جو عرب میں کثرت غنم میں مشہور تھا، کہ جن کے پاس بکریاں سارے قبیلے والوں سے زیادہ ہوتی تھیں۔ تو فرمایا جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آزادی کا ایسا دروازہ کھلتا ہے، رحمتوں کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ ہر گناہگار بخشش کی بھیک پا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اس رات خداوند قدوس ہر گناہگار کے گناہ کو بخشتا ہے، لیکن نہیں نگاہ رحمت سے دیکھتا شرک کرنے والے کو۔ رحمت کی خیرات نہیں ملتی تو شرک کرنے والوں کو نہیں ملتی، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک فی العبادت کرتے ہیں۔ ولا الی مشاہن، اور ایسے دو آدمی جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں، وہ اس سے نہیں بولتا وہ اس سے نہیں بولتا، وہ لوگ بھی آج کی رات خیرات پانے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں ان عداوت رکھنے والوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ عداوت نہیں چھوڑتے تب تک میں انہیں جہنم سے نہیں چھوڑتا، تب تک ان کے پر میری طرف رحمتوں کی بارش کا کوئی چھینٹا نہیں پڑے گا جب تک یہ عداوت نہیں چھوڑتے۔ اور جب وہ عداوت چھوڑ کر ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کی برسات میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ولا قاطع رحم، اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، وہ بھی آج کی رات رحمتوں کی موسلادھار برسنے والی بارش سے ایک چھینٹا بھی نہیں پا سکتا، جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ ولا الی مسبل، اور متکبر آج کی رات محروم رہتا ہے، تکبر کے ساتھ اپنے لباس کو زمین پر گھسیٹنے والا، وہ بھی آج کی رات محروم رہے گا۔ ولا الی عاقل لوالدیہ، اور وہ شخص بھی آج اللہ کی رحمتوں سے حصہ نہیں لے سکے گا جو والدین کا نافرمان ہوگا، جو والدین کا نافرمان ہوگا۔ لیکن ابھی رات آئی نہیں ہے، ابھی لمحات باقی ہیں۔ اگر اس فہرست میں سے کسی جگہ پر تمہارا نام درج ہے تو کٹوا لو، اگر کسی سے روٹھے ہوئے ہو تو اس سے صلح کر لو، اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لو، اور اگر تکبر کے اثرات دل میں ہیں تو توبہ کر لو، عاجزی کر لو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اور فرمایا ولا الی مدمن خمر، شراب پینے والا جو عادی شرابی ہو وہ بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اللہ کی رحمت سے وہ بھی، اگر شراب پیتے ہو تو شراب سے توبہ کر لو۔ قال ثم وضع ثوبیہ فقال لی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو رکھا، لباس کو رکھا، وہ جو چادریں اضافی ہوتی ہیں جسم پر، کہنے لگے یا عائشہ اتأذنین لی فی قیام هذه اللیلۃ، آج رات اپنا حق مجھے معاف کرتی ہو کہ آج رات میں جا کر اللہ کی عبادت کروں، آج رات میں اللہ کی عبادت کروں؟ فقلت نعم بأبی و امی، میں نے عرض کی میرا ماں باپ آپ پر قربان جائے، میں کیا اپنے حق کا مطالبہ کروں گی، یہاں تو حقوق اللہ آ گئے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقام فسجد طویلا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا، قیام کے بعد رکوع فرمایا، اور رکوع کے بعد سجدہ کیا،
سجدہ اتنا طویل کیا، ظننتو انہو قبضا، مجھے شک ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول چلا گیا. اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید اللہ کے رسول وصال فرما گئے ہیں، روح قبض ہو گئی. جب یہ خیال آیا تو پھر دل بے چین ہو گیا. فقمت، میں کھڑی ہوئی، التمسہ ووضعت یدی علی باطن قدمیہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے رم کے حیات کو تلاش کرنے لگی، اور میں نے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھی ہوئی تلیاں جو سجدے کے عالم میں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، میں نے اٹھی ہوئی تلیوں میں نبی اپنے ہاتھ کو پھیرا. فتحرک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی. ففرحت، میں خوش ہو گئی کہ اللہ کا محبوب زندہ ہے، اللہ کا محبوب زندہ. کتنا لمبا سجدہ ہوگا، کتنا طویل سجدہ ہوگا. کہتے جب میں قریب ہوئی فسمعت، تو میں نے سنا، یقول فی سجودہ، کہ اللہ کا رسول اپنے سجدے میں کہہ رہا تھا، اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں تیرے عفو سے، تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، من عقابک، تیرے عذاب سے، کہ میں تیرے عذاب سے، تیری عفو درگزر کی پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، اور میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ میں تیری پکڑ سے تجھی کی پناہ مانگتا ہوں، تیری پکڑ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. جل وجہک، تیری ذات بڑی بزرگ ہے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ کس کی مجال ہے کہ تیری صفت و ثنا کا حق ادا کرے. تیری ثنا وہی ہے جو تو نے خود اپنی کی ہے، جو تو نے خود اپنی کی ہے. فلما اصبح ذکرتہن لہ، جب صبح ہوئی اور وہ کیفیت استغراقی کیفیتیں ختم ہوئیں، تب میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رات تو آپ کا یہ عالم تھا، یا رات آپ کا یہ عالم تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلمیہن وعلمیہن فإن جبرائیل علیہ السلام علمنیہن وامرنی ان ارددہن فی السجود. اے عائشہ، جو کلمات میں رات کہہ رہا تھا انہیں تو یاد کر لے اور آگے یاد کرواتی رہنا، کیونکہ جبریل امین مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کلمات کو سجدے کی حالت میں بار بار کہتے رہو، بار بار کہتے رہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی یہ فضیلت بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو گزارنے کا انداز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بتایا. دوسری حدیث یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی ہے. فرماتی ہیں لما کانت لیلۃ النصف من شعبان ان صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرقی، جب شعبان المعظم کی درمیانی رات آئی، 15ویں رات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لائے. پھر کہنے لگی واللہ ما کان مرقنا من خر ولا قر ولا قرصف ولا قطان، کہنے لگی اللہ کی قسم جو ہمارا بستر تھا وہ نہ تو ریشمی چادر کا تھا اور نہ ہی ہمارا بستر جو تھا وہ روئی کا تھا، اور نہ ہی ہمارا بستر جو تھا وہ اون کا تھا. اب سوال سننے والا کہتا ہے عرض کی سبحان اللہ، یہی تو چیزیں ہیں، یا کپڑے کا ہوتا ہے یا روئی کا ہوتا ہے یا سوت کا ہوتا ہے یا اون کا ہوتا ہے، اور اگر ان کا بھی بستر نہیں تھا تو وہ بستر تھا کس چیز کا بنا ہوا؟ تو فرمانے لگی کانا صداہ الشعر وکانت لحمتہ من وبر الابل،
اس میں جو تانا اور بانا ہوتا ہے، جو تانا تھا وہ بکریوں کے بالوں کا تھا اور جو بانا تھا وہ اونٹوں کے بالوں کا تھا. کس سادگی کا بستر تھا. اور امام الانبیاء والمرسلین کے استعمال میں ہے. بستر سے آئے، انصلی رسول اللہ ہے، بستر سے نکل گئے، چلے گئے. آپ، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ اپنی کسی بیوی کے پاس گئے ہوں گے. جب پیچھا کیا تو آپ جنت البقیع میں تھے. اس روایت میں جنت البقیع کا ذکر نہیں. اس روایت میں ہے کہ اندھیرے میں جب میں آپ کی تلاش میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، اپنے ہی حجرے میں ہیں. فَيَقَعُ قَدَمِي عَلَى قَدَمِهِ، میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ ٹکرایا. تب مجھے معلوم ہوا وَهُوَ ساجدٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں اور سجدے میں کہہ رہے ہیں ساجد لک سوادی و خیالی، اے مولا میرا جسم بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے اور میرا دل بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے. میرا دل و دماغ بھی سجدہ کر رہا ہے، میرا جسم بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے. وآمن لک فؤادی، اور اے اللہ میرا دل تجھے مان چکا ہے. وابوء لک بالنعم، تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. وَأَعْتَرِفُ بِالذُّنُوبِ الْعَظِیمَةِ، اور یا اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں. جس کے متعلق خدا کہہ رہا ہے کہ محبوب تیرے پاس تو گناہ ہے ہی نہیں. قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب تو وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کروں گا. تیرے صدقے تو اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے. تو لیکن وہ خود عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں. کسی اللہ والے نے اس مسئلے کو خوب حل کیا. کہنے لگے کہ مرید نے پیر سے سوال کیا کہ حضور آپ ہر وقت یہی کہتے ہیں یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، کبھی گناہ دیکھا تو نہیں آپ جو کہتے ہیں. فرمایا جب وہ ہے تو اس کے ساتھ میرا ہونا یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے. میں فنا کیوں نہیں ہو گیا، میں اس کی ذات میں مٹ کیوں نہیں گیا، غرق کیوں نہیں ہو گیا. جب اس کی ہستی ہے تو میری ہستی باقی کیسے رہ گئی. مجھے تو فنا ہو جانا چاہیے تھا کہ جو قطرہ بحر میں مل کر ہوا قائل اکائی کا، اسے پھر زیب دیتا ہے کرے دعویٰ خدائی کا. تو یہ گناہ جو عارفین جو لفظ گناہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں گناہ کا وہ معنی نہیں ہوتا جس معنی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یا اللہ میں بہت بڑے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں. ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. انہو لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں. اعوذ بک من عقوبتک واعوذ برحمتک من نقمتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. جب یہ دعا سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں، ما زال رسول اللہ یصلی قائما وقائدا، قیام کرتے ہیں تو قیام میں رات گزر جاتی ہے، قعدہ کرتے ہیں تو قعدے میں رات گزر جاتی ہے. اتنی لمبی. حتی اصبح، صبح ہو گئی. جب صبح ہوئی تب میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ تعبت نفسک، آپ کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محبوب تیرے صدقے میں اگلوں پچھلوں کی بخشش کروں گا. محبوب جب یہ آیت نازل ہو چکی
اللہ تعالیٰ آپ کو بشارتیں دے چکا، مجدے سنا چکا کہ اے میرے محبوب تیری وجہ سے میں اگلوں پچھلوں کو معاف کروں گا۔ محبوب تیری وجہ سے تو اگلے پچھلوں کی جان چھوٹے گی، آپ کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت نے ایسا نہیں آپ کے متعلق کہا؟ ایسا نہیں کہا، آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ نہیں کہا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ نہیں کہا۔ اے میرے محبوب آپ کے لیے رب تعالیٰ نے کتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں، پھر کیوں اپنی جان کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ جب عائشہ خاموش ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور کہنے لگے بلا عائشہ، ہیں عائشہ، میرے رب نے مجھے بشارتیں سنائی ہیں، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ وہی ہے کہ جس کو پکی سند مل جائے پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ سے جبین نیاز نہ اٹھائے، کیونکہ اب اس کے سجدے کسی غرض کے لیے نہیں ہیں، اب اس کے سجدے اس کی عبدیت میں ہیں، اس کی عبادت میں ہیں، بے لوث سجدے ہیں۔ اور پھر کہا ما قالت حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، عائشہ جانتی ہو کہ اس رات ہوتا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنۃ، اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں آدم کی اولاد میں کون کون جنم لے گا۔ وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدم فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور اس رات لکھ دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں کون کون آدمی فوت ہوگا۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اس رات بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور یہی رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت کی طرف سے رزق نازل ہوتے ہیں۔ فقالت یا رسول اللہ ما احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کی رحمت کے بغیر بھی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر بھی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اپنے سجدوں کی وجہ سے، اپنے رکوع کی وجہ سے، اپنے زہد عبادت ریاضت مجاہدات کی وجہ سے، اپنے صدقات خیرات کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ ولا انتا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو کملی والے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمت یقولها 3 مرات، 3 مرتبہ فرمایا کہ عائشہ اگرچہ میں امام الانبیاء ہوں، اگرچہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اگرچہ میں عرش نشین ہوں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اگرچہ خداوند تعالیٰ نے رحمت للعالمین مجھی کو بنا دیا، پھر بھی مجھے اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تیسری روایت فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فی لیلۃ النصف من شعبان ساجدا، نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کو آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ جنت البقیع میں دیکھا، اس وقت کی دعائیں بھی یاد کی، ایک مرتبہ اپنے حجرے میں رات گزارتے دیکھا، اس وقت کی دعاؤں کا ذکر بھی ہوا، جو کلام ہوا صبح وہ بھی ذکر ہوا، اور ایک تیسرا موقع ہے، فرمایا میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا وہو یدعو، وہ دعا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے۔ فنازل جبریل، حضرت جبریل امین تشریف لائے، بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے ان اللہ قد اعتق من النار اللیلۃ بشفاعتک ثلث، اے محبوب آپ کی دعا کی برکت سے آج رات اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کا 1/3 حصہ بخش دیا ہے۔ آج کی رات اللہ رب آپ کی دعا، آپ کی شفاعت کی وجہ سے آپ کی امت کا 1/3 حصہ بخش دیا ہے۔ تو اب بشارت تو مل گئی کہ 1/3 حصہ بخشا گیا، چلو باقی 1/3 اگلے سال صحیح، لیکن نہیں،
کملی والے محبوب نے دعا اب بھی نہ چھوڑی. فزاد علیہ السلام فی الدعاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اور گڑ گڑانے لگے. یا اللہ تہائی بخشا گیا، باقی 2/3 کدھر جائے گا؟ یقول فنزل جبریل فقال ان اللہ یقرئک السلام. جبریل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت سلام پیش کرتا ہے. اور پھر فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اعتقت نصف امتک من النار، اے محبوب تیری آدھی امت کو ہم نے دوزخ سے آزاد کر دیا. اب بھی دعا کو نہیں چھوڑا، اب بھی دعا کو. فزاد علیہ السلام فی الدعاء، بلکہ اور زیادہ گڑ گڑانے لگے، دعا اور زیادہ کرنے لگے. پھر جبریل امین تشریف لائے، کہا ان اللہ اعتق جمیع امتک من النار بشفاعتک، اے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کی ساری امت کو آزاد کر دیا دوزخ سے، ساری امت کو. لیکن یہ آزادی ان کے سجدوں کی وجہ سے نہیں، یہ آزادی امت کی عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ آزادی بے شفاعتہ کا، اے محبوب تیرے شفاعت کرنے کی وجہ سے، تیری سفارش کی وجہ سے ہے. اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گی. اس آزادی کا یہ مطلب نہیں باقی امتیں جو ہیں، باقی امتیں جو ہیں، جو جنتی ہیں وہ جنت میں، جو دوزخی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں. لیکن امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو دوزخی ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن دوزخ میں رہیں گے نہیں، اپنی اپنی مدت گزار کر پھر وہ جنت میں آ جائیں گے. تو یہ جو دوزخ سے آزادی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمیں سجدوں کی ضرورت نہیں رہی. اب ہم جو کریں جنتی ہیں، کسی پر ظلم کریں، کسی کا حق ماریں، بے حیائی کے کام کریں، نمازیں چھوڑیں، قرآن نہ پڑھیں، ہم جنتی ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. فرمایا آپ کی ساری امت جنت میں، الا من کان لہ خصم، لیکن جن کی دشمنی ہے نا وہ ابھی بھی نہیں چھوٹے، جو آپس میں رنجیدہ رہتے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کا حق مارا ہے، جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا ہے، ان کو نہیں میں دوزخ سے آزاد کروں گا. حتی یردا خصمہ، جب تک کہ اپنے مظلوم کو راضی نہ کر لے. جس کا حق مارا ہے جب تک اس کے سے اپنا حق بخشوا نہ لے. فزاد علیہ السلام فی الدعاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اب بھی نہ چھوڑی، اور زیادہ گڑ گڑانے لگے. حتیٰ کہ فنزل جبریل عند الصبح، ساری رات گزر گئی دعائیں کرتے ہوئے. جب صبح کا وقت آیا تو جبریل امین پھر تشریف لائے. واہ، عظمت محبوب پر قربان جائیں کہ ایک رات مصطفیٰ کے آنسو کی وجہ سے 4 مرتبہ اللہ نے جبریل کو بھیجا. ایک رات میں 4 مرتبہ جبریل کو بھیجا. اور جب صبح ہوئی تو پھر جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا قالا ان اللہ قد ضامن لخصماء امتک ان یرضیہم بفضلہ ورحمتہ فرادی النبی. اے محبوب، آپ کا جو امتی دنیا میں اپنے دشمن کو راضی کر لے گا اس کو جنت میں درجہ دوں گا. جو نہیں راضی کر سکے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو اپنے فضل اور رحمت سے راضی کر کے اسے بھی جنت میں دے دے. فرمایا جب یہ پیغام آیا تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. تو ساری رات رونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ بولیے، امت کا غم. ساری رات رونے کی وجہ کیا تھی؟ بولیے، یعنی یہ رات جو آگے آ رہی ہے، امتیوں تمہارا نبی تمہارے لیے دعائیں کرتے کرتے یہ رات گزار گیا، تمہاری بخشش لینے کے لیے سجدے میں پڑے پڑے رات گزار دی. تو پھر امتی کا حق ہے کہ اس رات کو ضائع نہ کرے. جس طرح نبی ساری رات امت کے لیے دعا کرتا رہا، اس طرح امتی کو بھی چاہیے کہ اس رات کا ایک حصہ اس نبی پر درود و سلام پڑھنے میں صرف کرے جس نے ساری رات جا کر اس امت کے لیے دعا کی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی طاؤس یمانی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا سألت الحسن بن علی، میں نے حضرت حسن بن علی سے پوچھا ان لیلۃ السک یعنی لیلۃ النصف من شعبان، میں نے شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں پوچھا، وعن العمل فیہا، اور میں نے یہ پوچھا کہ حضور آپ اس رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ امام حسن سے پوچھا کہ حضور یہ رات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس رات کو آپ گزارتے کیسے ہیں؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انا اجعلها ثلاثا، میں شب برات کے 3 حصے کرتا ہوں، پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فثلث، رات کا پہلا تہائی حصہ وہ کیسے گزارتا ہوں؟ اصلی فیہ علی جد النبی، میں رات کا تہائی حصہ اپنے نانا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، میں رات کا تہائی حصہ اپنے نانا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، اتمارا لامر اللہ، اس لیے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں رات کا تہائی حصہ شب برات میں کا تہائی حصہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، اور جو دوسرا تہائی ہے اس دوسرے تہائی میں استغفر اللہ تعالی فیہ، میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتے ہوئے گزارتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، میں تب تک بندوں پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، عذاب تب نازل ہوتا ہے جب معافی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک مجرم ہے دوسرا معافی نہیں مانگتے، مجرم ہے دوسرا معافی نہیں مانگتے، جب تک معافی مانگتے رہے میں ان پر عذاب نہیں نازل کرتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا میں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے رات کا دوسرا حصہ جو ہے تہائی وہ استغفار میں گزارتا ہوں، اور رہ گیا باقی تیسرا حصہ تو ثلث ارکع فیہ واسجد، باقی تیسرا حصہ رکوع اور سجدے کرتے ہوئے گزارتا ہوں، نوافل پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے واسجد واقترب، سجدہ کرو اور میرا قرب پاتے جاؤ، سجدہ کرو اور میرا قرب پاتے جاؤ، یہ آیت سجدہ ہے، روایت میں آ گئی میں نے بھی بیان کر دی تو اس لیے آپ سننے والوں پر سجدہ لازم ہے، ایک ایک سجدہ تلاوت کیجئے گا۔ پھر میں نے عرض کی، حضرت طاؤس کہتے ہیں میں نے عرض کی وما ثواب ذلک من فعل، جس طرح آپ رات گزارتے ہیں اس طرح جو رات گزارے اس کو ملے گا کیا، اس کو ملے گا کیا؟ تو حضرت حسن نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت ابھی، میں نے اپنے باپ سے سنا، اور میرا باپ کہتا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا السکہ کتب من المقربین، جو کوئی رات شب قدر شب برات کی رات کو زندہ گزارے گا، جاگ کر گزارے گا، عبادت میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقربین میں لکھ لے گا کہ یہ میرے مقربین بندوں میں سے ہے۔ تو میرے دوستو اسی طرح حضرت امام حسن صحابہ کرام سے روایت ہے، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مِنَ الْمَوَادِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ دُعَاءِ الْقُنُوتِ لما جاء فی حدیث عبد الرحمن بن عبد القاری انہم قالوا علی عہد عمر، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں جب شب برات آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ یلعنون القبرۃ فی النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو پہلے تو ہم کفار کو بد دعائیں دیتے تھے، اور اس کے بعد ثم یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا پچھلا حصہ آتا تو ہم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے تھے۔ پتہ چلا کہ اس رات کو درود شریف پڑھ کر گزارو، درود پاک پڑھو اس رات جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے،
رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جب اللہ کا مہینہ آئے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اور جب نبی کا مہینہ آئے تو نبی پر درود و سلام کی کثرت کر دو، درود و سلام کی کثرت کر دو۔ آج رات کے نوافل کے حوالے سے مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد سے ہی عبادات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نماز عصر کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس عصر کے بعد کا یہی عمل ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل ہیں، 2 کر کے پڑھے جائیں گے، اور ہر 2 نفل کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت جب نفل پڑھیں گے تو یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان 2 رکعت نفل کی برکت سے مجھے نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرما، نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور دوسری مرتبہ جب 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو نیت کرتے ہوئے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے آفات و بلیات سے میری حفاظت فرما۔ اور تیسری مرتبہ جب دوگانہ پڑھیں گے تو نیت باندھتے ہوئے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنا محتاج رکھنا اور اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ رکھنا۔ جب 6 رکعت نفل پڑھنے کے بعد تیسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھیں گے۔ اس دعا کی میں نے کاپیاں کروا دی ہیں، 100 کاپیاں کروائی ہیں۔ جو بھی دوست ان نفلوں کو پڑھنا چاہے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہے تو وہ یہ کاپی فوٹو کاپی لے سکتا ہے، دعا بھی پڑھیں۔ اس کے بعد رات کے نوافل ہیں، 100 رکعت بھی ہیں، 2 رکعت بھی ہیں، 6 رکعت بھی ہیں، ان کے طریقے انشاءاللہ عشاء کے بعد جب محفل ہوگی، پروگرام ہوگی تو اس میں بتا دیا جائے گا۔ تو دوستان محترم سے گزارش ہے کہ آج شب برات بھی ہے، بڑا عظیم دن ہے، اور پھر ہم نے جو پچھلے جمعہ کو سلسلہ شروع کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے قرآن پاک والی الماری بنانی ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، بلکہ زیادہ وقت آپ کو دینا نہیں، صرف 2 منٹ ہیں۔ ان 2 منٹوں میں آج کے دن کی برکتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے۔ یہ سودا اپنے رب کے ساتھ ہے، جتنے جو پیسے ہوئے تھے وہ مٹیریل لا کر رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ کاریگر کی مزدوری بھی ہے، اور صرف 4,500 سے یا 5,000 سے تو الماری نہیں بنے گی۔ اللہ کے گھر کا کام ہے، ہم نے خوبصورت کرنا ہے اور پائیدار کرنا ہے۔ تو آؤ اپنے رب سے اپنی مصیبتوں کی نجات پانے کے لیے، آؤ اپنے رب کے کھلے ہوئے دربار سے رحمتوں کے خزانے لوٹنے کے لیے، آؤ اپنے رب سے نفع وقت تجارت حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله